نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 26واں پارہ ہے، ابتدا میں سورۃ الاحقاف ہے، اس کے بعد سورۃ القتال یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا نام ہے، اس کے بعد سورۃ الفتح، پھر سورۃ الحجرات اور سورۃ الحجرات کے بعد سورہ قاف، سورہ قاف کے بعد سورۃ الذاریات ہے۔ سورہ احقاف کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت، تفصیل کے ساتھ رسالت کا ذکر، اس کے بعد نیک اور بری اولاد کا ذکر ہے۔ اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اس کے بعد رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے سورت میں۔ اسی سورت میں قیامت کا تھوڑا سا ایک اور انداز سے ذکر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ کافروں کو جب جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، ان سے کہہ دیا جائے گا تم اپنا حصہ دنیا میں لے چکے ہو۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے مالدار صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزے سے ہوتے تھے، شام کو دسترخوان لگتا تھا، دنیا جہان کی نعمتیں ہوتی تھی، ایک ایک وقت میں دسترخوان پر سینکڑوں لوگ کھاتے تھے، اور وہ اتنا روتے تھے کہ ان سے ایک نوالہ حلق سے اترتا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی کچھ تناول فرما لیں۔ کہتے جب اس آیت کو دیکھتا ہوں، اس آیت پر غور کرتا ہوں، یہ قیامت کے دن اللہ یہ نے فرما دے کہ تم نے جو نعمتیں کھانی تھی دنیا میں دے دی۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج بس صرف ذلتناک عذاب ہے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ منڈی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ عرب کی مختلف منڈیاں لگتی تھی، جیسے ہمارے ہاں میلے لگتے تھے، ان میں پھر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، دنیا جہان کے لوگ آتے تھے، اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، مختلف قسم کے اپنے اپنے کرتب بھی دکھاتے تھے، کھیل کود بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کی دعوت لے کر وہاں جا رہے تھے۔ راستے میں فجر کی نماز پڑھی۔ سورہ صافات میں 23ویں پارے میں نے اشارہ کیا تھا، شیاطین قرآن کے نزول سے پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، وہاں سے ایک آدھ بات سن لیتے تھے، وہ دنیا میں آ کر اپنے چیلوں کو بتاتے تھے، وہ ایک کے ساتھ 10 ملا کر اور بتا دیتے تھے، وہ ایک سچی نکل آتی تھی، اس کے بارے نیارے ہو جاتے تھے۔ وہ بابا جی نے کہتا سی انہیں پہلے سے ہم دستا سی اینج ہونا ہے، وہ ایک بات سن لی ہوتی تھی۔ قرآن کا نزول شروع ہوا، ان پر پابندی لگ گئی، تمام جنات نے دنیا کے اکٹھے ہو کر اس بات پر آپس میں مشورہ کیا، شیاطین نے، کہ کیا وجہ ہے، کوئی نیا کام ہوا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا۔ فجر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لمبی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ سنت بھی آہستہ آہستہ ہماری مسجدوں سے ختم ہو گئی ہے۔ اور کچھ میرے جیسے سست مولویوں نے، اور کچھ معذرت کے ساتھ سست مقتدی بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ٹھک پڑک اور بس ختم، کہ بس مختصر سی نماز ہو جی، کی لمبیاں لمبیاں تسی پڑھ دے ہو۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو فجر میں بڑی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے جنات کا ایک، انہوں نے دنیا کے لیے مختلف کمیٹیاں، مختلف لوگوں کو متعین کر دیا، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم شام، یہ وہ فلاں، پوری دنیا میں۔ تو ان میں سے ایک وفد جو تھا چند آدمیوں کی، ایک جماعت یہاں سے گزر رہی تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو پھیرا کہ بھئی آؤ ذرا سن لو، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہوا ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ ادھر قریب آئے، انہوں نے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ اور جب بھی قرآن کی آواز آئے خاموش ہو جایا کرے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ رنگ میں رنگنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ یہاں جماعت کھڑی ہے اور سامنے ادھر بک 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 کر کر پڑھ پڑھ، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر جماعت کھڑی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ جماعت نکلنے والی ہے، بلکہ امام رکوع میں تو وہاں بک بک چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خانے خدا ہے۔ اور اگر بات کریں کہ تو قاری صاحب بڑے سخت ہیں، ہاں جی، سختی نہ کیا کریں نا، یقین کریں اختیار نہیں ہے، ورنہ یہ قوم ڈنڈے کی ہے، یہ کہنے سے نہیں مانتی، بڑے ہو چھوٹے ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، ان کا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن سنا، اپنی قوم کے پاس گئے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، رشد و ہدایت کی طرف وہ رہنمائی کر رہا تھا، ہم تو ایمان لے آئے۔ اور فوراً یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے آؤ، اور جب ایمان لے آؤ گے گناہ معاف، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا ومن لا یجب داعی اللہ، جو اللہ کے داعی کی بات نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، وہ زمین میں اس کو عاجز کرنے والا بھی نہیں، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ولی اور کارساز بھی نہیں ہے۔ کھلی گمراہی ہے یہ۔ اور پھر مزید کچھ تفصیل جنات کی، اگر زندگی نے وفا کی، موقع رہا، میرا خیال ہے آخری سپارے عید کے بعد ہی چلیں گے، تو 29ویں پارے میں سورہ جن میں عجائبات اور غرائبات ہیں جو جنات نے خود بیان کیے ہیں، وہ عجیب و غریب ہیں۔ بہرحال سورت کے آخر میں رب العالمین فرماتے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے بابو یہ کام صبر آزما ہے، آپ صبر کا دامن، جی 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 جی، تکالیف آئیں گی اس راستے میں، یہ نہیں ہے کہ اس راستے میں جب بھی آپ حق بات کریں گے اور آپ کے سارے کہیں گے ماشاءاللہ، نہیں نہیں،
آگے سورہ قتال بھی ہے، اس کا نام قتال کا تذکرہ ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اس پر یہ سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گی، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیں گے، پھر ہل نہیں سکو گے، ڈماڈول نہیں ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ کیا کرو؟ اللہ کے دین کی مدد۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کو اپناؤ، اللہ کے دین کو اپنے اوپر لاگو کرو، سرو زبانی نہیں، اپنے اوپر لاگو کرو، گھریلو زندگی میں، ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اپنے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ کے دین کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جنت کا تذکرہ کیا، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں کے ساتھ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں جو صرف پینے والوں کو مزہ تو دے گا، دماغ خراب نہیں کرے گا، وانہار من عسل مصفی، خالص صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہاں دوائی کے لیے نہیں ملتا خالص، اور وہاں اللہ نہریں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اعمال کو ضائع مت کرو۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، غلط فہمی میں نہ رہنا، اگر تم نے اس دین حق سے منہ موڑا، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، تمہاری تاریخ میں مثال تک نہیں ملے گی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مسجد حرام میں ہوں اور ساتھیوں کے ساتھ طواف کر رہا ہوں۔ مختصراً یاد رکھیں، پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب، پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب وحی نہیں ہوتا، پیغمبر کے علاوہ کسی کے خواب پر فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے خواب دیکھا، میں یوں کر رہا، میں منہ کر رہا، نہیں۔ امت کے لیے شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت کے احکامات کے خلاف اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے صرف پیغمبر کا خواب ہے، اس کے مطابق کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، بس حضور کی زبان مبارک سے لفظ نکلنا تھا۔ اب آپ بتائیے، جن خوش نصیبوں نے حرم دیکھا ہے، ہر وقت دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ ہاں، ذرا تصور کریں، جن کی جم پل مکے کی ہو اور 5-6 سال ہو گئے جنہوں نے اللہ کا گھر نہ دیکھا، ان کے دل میں کیا تڑپ ہوگی؟ یک دم تیار ہو گیا ہے۔ ادھر مکے والوں کو جاسوسوں نے بتا دیا کہ اس طرح قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے اپنے بندے مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر بھیج دیا۔ اب تو مکے کی وہ آبادی حدیبیہ تک تقریباً پہنچ چکی ہے، تو وہاں جا کر انہوں نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے یہاں۔ بڑی گفت و شنید ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیے اور مکے کے سرداروں سے بات کریں۔ غور سے سنیں ذرا میری بات۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضور میرا تو اگر
2 جمع 2 والوں میں، اور سفارتکاری میں تو بڑا ٹھنڈا دل و دماغ چاہیے ہوتا، کول مائنڈ. جی سفارتکاری ہر بندے کا کام نہیں ہے. گرم طبیعت کا آدمی وہ تو بنی ہوئی بات بگاڑ دیتا ہے. افسوس یہ ہے ہماری سفارتکاری فوج کر رہی ہے. فوج کا تو بس صرف کام کیا ہے؟ بس ختم. نہیں سفارتکاری یہ تو ٹھنڈے دل دماغ ایک سیاسی آدمی کا کام ہے، یہ جس کو وہ ہر بات میں ہنس رہا ہو، ہر بات میں ہنس رہا ہو، ایسا بندہ. فرمایا اس کے لیے موزون ترین عثمان غنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بات تو صحیح کر رہا ہوں عمر. فرمایا عثمان جائیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت مکے کی جو قیادت ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھی، ابو سفیان کے پاس تھی. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی کیا تھے؟ بنو امیہ میں سے تھے. تو فرمایا کہ وہاں چونکہ ان کی بات کا زیادہ یہ آئے، وہاں بات چیت ہوتی رہی. خیر انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں، آ ہی گئے ہو تو چلو طواف کر لو. ادھر حدیبیہ میں کی خوش نصیب ہے جی عثمان تو طواف کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. حضور نے سنا فرمایا میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتے. ادھر عثمان غنی کو پیشکش ہو رہی ہے کہ طواف کر لیں. فرمایا جب تک میرے محبوب نہیں کریں گے میں طواف نہیں کرتا. جی ہم بھی ہوتے اس دور میں تو تم بھی ہوتے. بات نہیں بنی، وقت زیادہ لگ گیا بات چیت میں. کسی نے یہ بات وہاں اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا. انہوں نے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ 1400 صحابہ جتنے مرد خواتین ہیں سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اگر یہ بات سچی ہوئی جو پھیلائی گئی ہے تو ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اس کو کہتے ہیں بیعت الرضوان. اور یہ اتنے اخلاص کے ساتھ بیعت ہوئی تھی کہ رب العالمین نے فرمایا یہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. البتہ تحقیق اللہ راضی ہے ان سے جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی. یہاں تھوڑی سی بات عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ کوئی زمانہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. ہم زمانہ ماضی کو بھول چکے ہیں، حال کا ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے، اور مستقبل تو دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے نہیں. ہم ایک پلاننگ بھی کرتے ہیں، ممکن ہے کل وہ پلاننگ ہماری کیا ہو جائے؟ فیل ہو جائے. لیکن رب العالمین ایسے نہیں ہے کہ رب العالمین یہاں فرمائے میں راضی ہو گیا اور اگلے دن پھر کیا ان کو پتہ نہیں کہ اگلے دن انہوں نے کیا کرنا ہے. ایسا کبھی بولے نہیں ہو سکتا. جی تو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا. اچھا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں وہ بیعت رضوان ہوئی تھی لیکن اس میں عثمان غنی نہیں تھے. ہمارا سنی سن ہو جاتا ہے وہیں پر. ہاں عثمان غنی تو مکے میں تھے. او اللہ کے ولی، او اللہ کے بندے، سوچ لے یہ بیعت لی کس کے لیے تھی؟ کیوں یہ بیعت ہوئی تھی؟ اور پھر بھی قربان جائے اس کالی کملی والے پر، ان کی جوتی پر قربان. ان کو پتا تھا کہ ایسے کالے کتے آئیں گے اور بھونکیں گے صحابہ پر. تو فرمایا لوگو
گوارنا، یہ عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت لے رہا ہوں، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور جب آخری وقت آیا تھا تو فرمایا تم کہتے ہو کہ عثمان مرتد ہو گیا ہے، میں تو اس ہاتھ کی بھی ایسی لاج رکھتا ہوں کہ اس کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے کہ سوتے میں بھی کہیں یہ کسی غلط جگہ پر نہ چلا جائے۔ جی اس ہاتھ کا اتنا خیال رکھتا ہوں کہ اس کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ بیعت ہوئی، اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ یہاں پھر وہ تاریخی صلح ہوئی آپس میں، اللہ کو منظور تھا، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، اور اس میں بے شمار نکات تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ یقین کریں کہ عجیب و غریب حالات ہیں، مزہ آتا ہے ان کو سنتے ہوئے بھی سناتے ہوئے بھی، لیکن وقت نہیں ہے، وہ پڑھ لیا کریں آپ کو جب بھی موقع ملے۔ اس میں عجیب عجیب نکتے تھے، اور ہر بات پر حضور فرماتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر سے رہا نہ گیا تو سیدھے ابوبکر صدیق کے خیمے میں گئے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور یہ بتائیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور بالکل حق پر ہیں۔ فرمایا پھر ان کی کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا عمر جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اچھا یہاں تو بات نہیں بنی، غصہ اتنا ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا تو ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ اچھا حضور یہاں تشریف فرما ہے، سیدنا امیر مرتضی کاتب ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدھے وہاں پہنچے، ابوبکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا جو حضور جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ جی بعین ہی وہی جواب جو رسول اللہ مبارک دے رہے وہی جواب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے، اور آخر میں رب العالمین نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ میرے محبوب میرا وعدہ سچا تھا، لیکن وقت میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی۔ اندازہ آپ کو یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال آپ عمرہ کریں گے، نہیں کریں گے، اور اگلے سال، اور وہی ہوا کہ پھر اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ پھر یہ طے ہوا تھا کہ جی اس سال آپ ایسے ہی جائیں گے، اب صحابہ کرام احرام نہ کھولے۔ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی عقل سے نوازا تھا، آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور آپ اس طرح کر لیں، آپ احرام کھول لیں، یہ خود بخود آپ کی اتباع میں کھول لیں، ایسے نہیں کھولیں۔ حضور فرماتے ہیں بھائی احرام کھولو، اچھا جی کھولتے ہیں، بھائی احرام کھولو، اچھا جی کھولتے ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کیا، احرام کھولا، جب احرام کھولا تو سب نے کھول دی۔ اگلے سال 3 دن آؤ گے مکے میں اور بغیر کسی اسلحے کے آؤ گے۔ عجیب عجیب اس میں نکتے تھے، ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کے چلا جائے وہ واپس آئے گا جی، اور اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس۔ عجیب ایسی شرطیں تھیں۔ حضور نے فرمایا جو ایک بار ہمارے پاس آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، اور جو ان کا جو مسلمان ہو جائے گا وہ اپنے لیے راستہ خود بنا لے گا۔ اور وہی ہوا، اور اسی وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے ابو جندل آ گئے۔ اس وقت صحابہ کی چیخیں نکل گئی، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا حضور نے فرمایا اس کو واپس کرو، معاہدہ ہو چکا ہے۔ جی اسلامی تعلیمات یہ ہے۔ ہم تو وہاں ہوتا ہم کہتے ہیں چونکہ چنانچہ لہذا یعنی ابھی ہم ادھر سے اٹھے نہیں ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، بات ختم نہیں ہوئی، نہیں فرمایا معاہدہ ٹھیک ہے اس کو واپس کر۔ وہ پھر واپس آئے، اور پھر انہوں نے راستے میں ایک پھاٹک بنا لی، وہ پھاٹک پر جو بھی مشرک آتا تھا اس کی خبر لیتے تھے۔ انہوں نے خود کہا کہ خدا کے لیے ان کو قبول کر لے، ورنہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہو۔ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ نکالا، انہوں نے خود کہا کہ جن کو قبول کر لے، اور پھر رسول اللہ نے قبول فرمایا، واپس آئے۔ اگلے سال 3 دن مکے میں رہے، اور وہاں ایک جلیل القدر صحابی ہی انصاری
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن رواحہ ہے، رسول اللہ مبارک کے سامنے جا رہے ہیں. خلو بن الکفار عن سبیل اليوم نضربکم علی تنزیل ضربا یذیل الہام عن مقیل ویذہل الخلیل عن خلیل. یہ الفاظ نہیں ہے. حضرت عمر نے اشعار سنے، اشعار کا ترجمہ کر دوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. خلو بن الکفار، جی اسلام خدا کی قسم بزدلی نہیں سکھاتا، یہ یاد رکھیں. شریعت میں بزدلی کے لیے جگہ نہیں ہے. اب وہ احرام باندھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا اور راستہ چھوڑ دو کافر کے بچوں. خلو بن الکفار عن، راستہ چھوڑ دو. اليوم نضربکم علی تنزیل، کوئی کسی نے چون چاں کیا تو گردن اڑا دیں گے تمہاری، اور ایسے اڑائیں گے کہ کھوپڑیاں کہیں پڑی ہوں گے تم کہیں پڑے ہو، اور ایسی رن پڑے گی کہ کسی دوست کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا دوست کہاں ہے. حضرت عمر نے کہا یا ابن رواحہ فی بیت اللہ و بین یدی رسول اللہ. ابن رواحہ، اللہ کے گھر میں آپ اشعار کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے. خلی عمر، چھوڑ دے عمر، تیر و تلوار یہ کام نہیں کرتا جو یہ الفاظ کر رہے ہیں. ان کے سینے چھلنی ہو گئے، چھوڑ دے کہتا رہا ہے، اور وہ جھوم جھوم کر یوں باقاعدہ ادھر. پھر اسی موقع پر انہوں نے کہا تو وہ عمر کے وہ ڈولے وہ نہیں رہے. ابو بکر کو دیکھا وہ بھی کمزور ہو گیا ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف بھی کمزور ہو گیا ہے. رسول اللہ مبارک کو پتا چلا کہ یہ باتیں کر رہے. انہوں نے فرمایا بس چادر نکالو نیچے سے بدماشوں کی طرح اور یوں چلو. یہ اس کو کہتے ہیں رمل، پہلوانی. جب کافر سامنے ہو ہمیں ساری عاجزی کی حدیثیں کب یاد آتی ہیں؟ بدماش چودھری کے سامنے، کسی جابر ظالم کے سامنے نہیں. اور جب ہمارا ذرا تھوڑا سا اور کیا ہاں جب آپ سے کمزور ہو وہاں یوں ہو جائے مزہ تب ہے، اور جب آپ سے ذرا یوں ہو تو پھر یوں ہو جائے. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو متکبر آپ سے تکبرانہ انداز سے ملتا اس سے بڑھ کر تکبر سے ملے، اس کے تکبر کو توڑے. ہم اسی کے جی سر جی چڑھ جاؤ جی ہمیں ساری جی اس وقت یاد آتا ہے. نہیں اس سے بڑھ کر تکبر سے ملے تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے. یہ کوئی عاجزی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. سنیں ذرا غور سے، جو حضور کے ساتھی ہیں وہ سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے ہی رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ پھر صحابہ کرام کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور فرمایا یہ ایسے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان صحابہ کی شان تو رب نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہے. جی رسول اللہ مبارک کے ساتھیوں سے اللہ کو کچھ خاص ہی پیار ہے، خدا کی قسم ایسا پیار ہے. جب رب العالمین ان کی شان بیان کرتے تو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. آگے سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں بے شمار مسائل ہیں. اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے آداب. بنو تمیم آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں. ابو بکر صدیق نے اپنی رائے دے دی، حضرت عمر نے اپنی رائے دے دی. ابو بکر نے فرمایا ناراض ہو کر کہ عمر آپ میری مخالفت ہی کر رہے ہیں. فرمایا بس آپ نے بھی رائے دی، میں نے بھی اپنی رائے دی. اس میں ذرا تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی.
رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، غور سے سنو میری یہ آیت. اور افسوس ہم تو یہ سیکھ کر نہیں جاتے نا. دنیا کا ہر کام ہم سیکھ کر کرتے ہیں، بغیر سیکھے دکانداری کرتے ہیں، ہاں ورکشاپ میں بیٹھتے ہیں، ہاں بغیر سیکھ کر ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہاں لیکن اگر بغیر سیکھ کے ہم کرتے ہیں تو صرف دین کا کام کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں بغیر سیکھے. جی میں ابھی اگر نماز پڑھوں تو آپ 10 غلطیاں میری نکال دیں گے کہ قاری صاحب یہ آپ کا سجدہ ایسا ہے، رکوع ایسا، یہ کیوں سیکھتے نہیں ہم؟ نماز روزے کے احکام کا ہمیں پتہ نہیں. جی اور حج عمرے کا ہم سمجھتے ہیں بس صرف پیسہ، میرے پاس پیسہ آ گیا میں نے عمرے پہ جانا ہے، میرے پاس پیسہ آ گیا میں نے حج کرنا ہے. اور بھائی حج سیکھ تو لو، خدا کے بندے عمرہ سیکھ تو لو. وہاں پر رسول اللہ مبارک کا جہاں مواجہ شریف ہے وہاں یہ آیت جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو تمہاری آوازیں اونچی نہ ہو، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. فطرتاً آدمی جب بات کرتا ہے نا تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے لڑ رہا ہے، اور اونچی آواز، اس کی آواز فطرتاً اونچی ہوتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے. یہ بھی ایسے تھے. کئی دن نہیں آئے ان آیات کے نزول کے بعد. حضور نے فرمایا ثابت نہیں نظر آ رہے، بلاؤ. ثابت بن قیس کو بلایا. ثابت کہاں ہے؟ میں حضور آپ کو پتا ہے میری آواز تو اتنی اونچی ہے. میں نے کہا تحبط اعمالکم وانتم لا، میں تو گھر پہ ہی ہوں، میں نہیں. فرمایا نہیں اس سے مراد آپ نہیں ہے، آپ کا تو غیر اختیاری آواز آپ کی اونچی ہے. حضرت عمر کی آواز بھی ذرا غیر اختیاری اونچی تھی. تو اس آیت کے بعد یہ ہو گیا کہ حضرت عمر سے بھی باقاعدہ بسا اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا، جی آپ نے کیا کہا؟ جی اب آپ ذرا دیکھیں باب السلام سے جب ہم اندر جا رہے ہوتے ہیں وہاں کیا حال ہوتا ہے. وہ بھاگنا دوڑنا تو الگ جائے، جو چیخیں ہوتی ہیں، جو دھکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں بڑا احتیاط کریں. کچھ لینے کے بجائے نفس گم کر دم آیت جنید و با یزید انجا. جنید و با یزید بھی تھر تھر کانپتے ہیں یہاں آتے ہوئے. ایسی جگہ ہے یا تو جبریل امین بھی آ کر دو زانوں بیٹھتے ہیں. جی اور جب تک حضور اجازت نہ دے تو جبریل اندر آتے نہیں ہیں. جی اس لیے بڑا احتیاط کریں وہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اور بڑا اہم مسئلہ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایک صحابی ہیں ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا بنی المصطلق کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ لے آؤ. صحابہ جاتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آتے تھے. یہ جب گئے تو بنی المصطلق کی اپنی روایات تھی. ہر قوم کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں. ہمارے پٹھانوں کی، قبائلی پٹھانوں کی خاص طور پر روایات یہ ہے کہ وہاں جتنا بڑا مہمان آ جائے وہ اتنا زیادہ فائرنگ کرتے ہیں. خوشی ہے اس مہمان کی استقبال میں وہ فائرنگ کرتے ہیں. تو بنی المصطلق کی روایات یہ تھی کہ جب کوئی ایسا معزز مہمان آئے تو ایک تو ذرا آگے نکل کر ایک وفد کی شکل میں اس کا استقبال کرنا ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ تمام جو اسلحہ، تیر ہے، تلوار ہے اور وہ چیزیں ساری لگا کے جانا ہے. اچھا یہ جا رہے ہیں دیکھا تو ایک وفد ان کا آ رہا ہے اور سب نے ہاتھ میں تلواریں ہیں، تیر وغیرہ اور یہ سب کچھ. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہو وہ جو جاہلیت میں میری ان کے ساتھ کچھ تھوڑی سی کھٹ پٹ تھی، لگتا ہے انہوں نے خیر نہیں ہے میری. انہوں نے واپس دوڑے. ابھی صحابی کی بات کر رہا ہوں میں.
معلوم ہوا عالم الغیب بولے صرف کون ہے؟ صحابی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس لیے آئے سامنے. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھو جی ہمارے مہمان آئے اور ہم سے ملے بغیر واپس چلے گئے رسول اللہ ہمارے کے صحابی. خیر اگلے دن یہ تو دوڑتے 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 آئے اور فرما حضور وہ لوگ تو پتہ نہیں وہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے تھے لیکن میں نے دوڑتے ہوئے بھاگ کر جان بچائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ان کی خبر لے لیتے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ تیار فرمایا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اور اتنے میں دیکھا تو ان کو وفد پہنچ گیا. بھائی تم کیسے آئے ہو؟ تم نے کل ہمارے بھیجے ہوئے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم تو رو رو کے اور پریشان ہو کے ہم تو ان کے استقبال کے لیے نکلے تھے اور یہ تو واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خالد بن ولید کو بھیجا کہ جائیں دیکھنا اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے کہتے ہیں ایسا ہی ہے تو پھر ان سے زکات وغیرہ وصول کرو ورنہ تو ان کی خبر لے لینا. پھر وہ کہ انہوں نے کہا حضور ایسا ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے، ان کی یہ روایات ہے. رب العالمین نے فرمایا اب اگر وہ نہ آتا وفد تو اس غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ چھڑ جاتی اور ان کا کیا سے کیا کر دیتے. رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بھی بات آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. ہمارے یہاں بڑا اچھا جملہ ہے، اگر کوئی کہے کہ کان تو کتے کو چھوڑو پہلے کان تو دیکھو. ہم وہ قوم ہم کہتے کان بعد میں دیکھیں گے، پہلے وہ تو پکڑو وہ نہ بھاگ جائے گا. ہماری حالت یہ جو موبائلوں پر رسول اللہ مبارک کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کرے آگے پھیلائے. یہ ہر بات یہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، یہ گروپوں میں آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ رہا ہے، اور نیچے کبھی حضرت علی کا نام، کبھی مولانا روم کا نام، کبھی شیخ سعدی کا نام، کبھی کسی صحابی کا نام، کبھی کس کا نام، کبھی کسی امام کا نام. نہیں خدا رہا ہر بات کو اب کریں کیا؟ ہر بات کی تحقیق تو ہم کر نہیں سکتے، ورنہ تو اس کے لیے تو پھر ہر بندہ اپنی ایک ٹیم بٹھائے کہ جی مجھے یہ میسج آیا ذرا اس کو دیکھیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جی مجھے یہ میسج آیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے. ہر بندے کے پاس سینکڑوں میسج آ رہے ہیں، ہر میسج کی کون تحقیق کرے؟ اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں نوجوانوں اور بڑوں سب یاد رکھیں. میری عرض ہے آگے آپ کی مرضی ہے، اس چینل کو دیکھیں، اس عالم کو سنیں جس پر آپ کو اعتماد ہو. بس مختصر سی بات. ہر گھاٹ کا پانی نہ پیئیں، ہر گھاٹ کا پانی نہ پیئیں. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں یوں لکیر کھینچی پھر یہ فرما جانتے ہو کیا ہے یہ؟ فرما اللہ و رسول عالم کی کیا ہے؟ فرما یہ ہے صراط مستقیم. یہ کیا ہے؟ اور یہ پگڈنڈیاں ہے، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، پردے ہیں. ہر پردے میں شیطان خوبصورت انداز سے آ جائے نا ذرا دیکھ تو لے، ذرا ادھر آ تو سے نا، بس بیائی نہیں یہی جیسے ہمارے دکاندار کرتے آ جاؤ جی آ جاؤ، اور کی چاہیے آ جاؤ جی آ جاؤ. آپ جا رہے اور ہر ایک آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے. اسی طریقے سے ہر باطل آپ کو بلائے گا. آپ ہر راستے کے راہی مت بنے، ہر راستے کے راہی مت بنے. کیا ہمارے پاس تو اول معلومات ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی میں ذرا اللہ کے بندے نالج ٹائم نہیں ہے. اب آپ بھی اونگ رہے ہیں سارے. عبد الماجد دریابادی کا نام سنا ہوگا، تفسیر ماجدی لکھی اس بندے نے. پھر بعد میں اس کے گھر میں تہجد قضا نہیں ہوتے تھے، اور یہ گھر سے صرف اور صرف انڈیا میں انگریز کا دور تھا. یہ ایک سکول میں چلا گیا کالج میں، اور وہاں جاتے ہی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، ایک ناول پڑا ہوا تھا. وہ ناول اس نے پڑھ لیا اور یہ داڑھی ہو گیا. خود لکھتا خلاصہ لکھ رہا ہوں، آپ بیتی ہے بازار میں ملتی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کی، آپ بیتی اپنی لکھی ہوئی. کہنے جب میرے والد صاحب حج کے لیے جا رہے تھے تو میرے پاس آئے ملنے کے لیے،
تو میں آ کر جب گھر جاتا تھا تو ڈر کے مارے کبھی نماز کے لیے چلا جاتا تھا، ورنہ میں نماز مانتا ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے. لیکن جب حج کے لیے جا رہے تھے تو میں نے کہا سارا پیسہ ضائع کر رہا ہے. کہ میرے باپ کو مجھ پر شک ہو گیا تھا. جب مجھے ملے تو وہ رو رہے تھے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا رو رہا ہے اور کبھی کیا کر رہا ہے اور کبھی کیا کر رہا ہے. وہ تو اس غم میں وہیں پر اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ کہہ رہا میں پھر اس کے بعد میرا ایک دوست تھا ہندو، میں دہریت سے پھر پہلے ہندو ہوا. وہ بچہ جس کے گھر میں تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے گھر کا ماحول کتنا دیندار ہوگا. اس ایک ناول، انگریزی ناول سے وہ دہری بنا، دہریت سے ہندو مت میں آیا اور کہہ رہا پھر اللہ نے کرم کیا اور ہندو مت سے میں پھر دوبارہ مسلمان ہوا. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لینا تھا تو انہوں نے پھر تفسیر ماجدی لکھی ہے، باقاعدہ وہ ملتی ہے بازار میں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے بزرگ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں پابندی لگائی تھی، کوئی کتاب مجھ سے پوچھے بغیر نہیں پڑھی. جی ہر پمفلٹ پڑھتے ہیں ہم، ہر میسج پڑھتے ہیں، ہر گروپ میں جھانکتے ہیں ادھر ادھر، پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کچھ ذہن جی مشوش ہو گیا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آسان نسخہ جو ہمارے اکابر نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بس صرف اور صرف ان کو سنیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر ہے اور یہ میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا، اسی میں اللہ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، ایک دوسرے کا مذاق تمسخر نہ اڑایا کریں. بعض تمسخر جو ہے وہ بالکل انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے بڑا احسان کرتے ہیں. نہیں، اس کا کرم ہے کہ اس نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے. آگے سورہ قاف، یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت جہنم کا ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنة بالقران. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.